वही हुआ जिसका डर था, और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो अब क्या होगा? First of all, the Iranians are now rejecting talks inside Pakistan with US. ईरानी क़यादत को पाकिस्तान बुलाकर शहीद करवाने का मंसूबा है। अमरीकी एडवाइजर ईरानी खबरसां एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है आज। Purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. कि नंबर 1 वो इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात अब करने नहीं आएंगे। आया इस्लामाबाद की वजूहात क्या है वो तो ईरान ही बता सकता। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. जो मरियम नवाज साहिबा ने लिखा उसका यही मतलब लिया जाए कि 20 लीटर पेट्रोल मोटर बाइक वालों को 358 रुपए के रेट पर मिलेगा इंस्टेड ऑफ 458। ठीक, करेक्ट। ओके, आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये किसी हद तक अवाम की मुश्किलात कम करेगा या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके क्या असरात होंगे? दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक नोशन है कि जो इजराइल और क्या नाम है उसका इंडिया जो है वो पाक यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इस सारे प्रोसेस का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में जो आजकल बात की जा रही है, खराबी की जो वजह है वो it's not about India or it's not about Israel. It's about UAE's changing approach towards the region. हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये जो हालात हैं, ये वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, there is no alim Islam, there is no मुसलमान दुनिया, it's completely shattered this concept। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक, ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर ये नहीं कहते ये ब्रदरली इस्लामिक, इनका एक अपना व्यू है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोहम्मद बिन ज़ायद के बारे में कि ही स्टैप्ड अस इन द बैक जब उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया। तो द सऊदीज आर नॉट हैप्पी व्हाट द अमारातीज डिड। अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है भाई, वी आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन, वी डोंट वैल्यू एनीवन इन दिस इक्वेशन। कोई हमें ये ना बताए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये वो उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, और वो कहते हैं कि आप जो करना है आप करें। तो बेसिकली तो वो जो आलम इस्लाम का वो जो चूरन है वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज सॉरी, अब ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता, ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता, इस चूरन की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है माजी के अंदर, लेकिन अब नहीं है। अब आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुल के पोजीशन लेता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और दुनिया जो है वो उनको पता है, मुसलमान दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ये पोजीशन लेता है भाई, इनकी ये पोजीशन है, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, कौन क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है नहीं हमने इजराइल को कंडेम करना है। ये चीजें जारी बात है यूएई वगैरह और वो नहीं अच्छी लगती। शहीद करवाने का मंसूबा है। अमरीकी एडवाइजर ईरानी खबरसां एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है आज, और वजीर खारजा और ईरान की स्पीकर को बुला के शहीद करना था। बहरहाल इसके साथ जो अमरीकी कैंप में इस वक्त पाकिस्तान को दाखिल होना बहुत महंगा पड़ा। सऊदी अरब अमारात ने और चीन ने पाई वापस मांग ली है। मुज़ाकरात नाकाम, मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की तबाही पर, पेट्रोल में 100 रुपए की सब्सिडी की अजीब कहानी, अवाम के साथ कैसे रिलीफ होगा, अनोखा एहतजाज। पाकिस्तान ने अमरीकी तजावीज़ जो 15 उन्होंने भेजी थी निकात, वो
بھی ایران تک پہنچائی، لیکن ایران کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھی اور انہوں نے اسٹریٹ اوے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ذریعے اسلام آباد کے اندر ایک اہم میٹنگ کروانے کی کوشش تھی، اور اس کے لیے بہت یہ خبریں ہم نے پچھلے دنوں سنی کہ امریکی نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد آ سکتے ہیں اور ایرانی حکام بھی آ سکتے ہیں اور ان کے درمیان براہ راست کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ خبریں 2-3 مرتبہ آئیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی مذاکرات ہو نہیں پائی، شروع نہیں ہو پائے ایسے کوئی مذاکرات. اب اس کے حوالے سے بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایران نے بیسکلی اس بات سے انکار کیا کہ وہ اسلام آباد آ کر ایرانی جو حکام ہیں وہ امریکی جو حکام تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کے انکار کے بعد یہ والی جو پاکستان کے اندر میٹنگ رکھ کے کوششیں تھی کہ مصالحت کروائی جائے وہ بھی فی الحال برابر ثابت نہیں ہو سکی، جو کہ ظاہر ہے کہ افسوس کی بات ہے. اچھی بات ہوتی پاکستان اس میں کردار ادا کر پاتا تو اچھی بات ہی، سبھی اس مسئلے سے نکلتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرکی اور مصر وغیرہ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور وینیو پہ کوئی ملاقات ہو پائے. ہو سکتا ہے کہ دوحہ، استنبول یا کسی اور وینیو پہ یہ ملاقات کروا کر کسی طرح جنگ بندی کی طرف لے جایا جائے. لیکن ایران، جیسے میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایران بالکل اس وقت زیادہ سیریس نہیں لگ رہا جنگ بندی کے لیے، اور ایران کی یہ شرائط ہیں کہ پہلے 1-2 چیزیں ایسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے کیے جائیں امریکہ کی طرف سے، جس کے بعد ایران سمجھے کہ ہاں بھئی یہ واقعی سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے. تو یہ جو کوششیں ہیں یہ تو فی الحال کامیاب نہیں ہو سکیں. تو ایسے میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے حکومت کے اوپر بھی تنقید کرے، لیکن میرا خیال ہے وہ تنقید بنتی نہیں. بہرحال حکومت تو یہی کر سکتی تھی کہ کوشش کر سکتی تھی. اب اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق نہیں اس کام کے لیے راضی تو پھر حکومت اس کے اوپر اپنا کوئی فیصلہ مسلط تو نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو یہ ٹاؤٹ ہے نا، یہ ہمیشہ حکومت کو شرمندہ کرواتے ہیں. مطلب آپ کوشش کریں، اچھی بات ہے، اس بات کو یہیں تک رکھیں، لیکن انہوں نے پھر بڑھا چڑھا کر جب اس حکومت کی کارکردگی کو ایسے دکھانا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو وہاں پر چلے گئے ہیں کہ اب دنیا کی ہاں نہ کے فیصلے ہم کریں گے، تو یہ پھر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ جب وہ چیزیں اگر ناکام ہوں، کسی بھی وجہ سے اس میں کامیابی نہ ملے، تو اس کا برڈن جو ہے وہ سارا حکومت کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی آپ کہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے وہ دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے ہماری سرزمین پر ہو رہے ہیں. ہم تو 5 روپے ریلیف اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے پاکستانی عوام کو، یعنی اگر ہمیں کوئی سبسڈی بھی دینی ہے تو وہ بھی ہم IMF کی مرضی کے بغیر پاکستان کے عوام کو دے نہیں سکتے. اور آپ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جناب ہماری سرزمین پر دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے کوشش ضرور کر رہے تھے، لیکن اتنی بات کرنی چاہیے جتنی بات ہو. یہ جو ٹاؤٹ ایسوسیشن ہے یہ بڑھا چڑھا کر جب پاکستان کو ایسے ثابت کرتی ہے، بلکہ پاکستان کو تو ضرور ثابت کرے، لیکن جو حکومت کو نمبر حکومت کے بنانے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹاؤٹ ایسوسیشن، تو پھر وہ جو بات ہے وہ کافی اسی حکومت کے لیے سبکی کا باعث بن. اور بڑی اچھے ہم سب خوش تھے کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کوئی رول پلے کرے اور ایران کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو تو جنگ ختم ہو. اب ہوا کیا کہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہوں گے اسلام آباد کے اندر، اور امریکہ کے جو نائب صدر جے ڈی وینس ہے، حتیٰ کہ ایک موقع کے اوپر ایسی خبریں چلوائی گئیں کہ جناب وہ پاکستان روانہ ہو گئے ہیں اور سیکرٹلی پہنچ گئے ہیں. لیکن وہ پاکستان پہنچے نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور دعویٰ آیا کہ انہوں نے کئی مواقعوں کے اوپر پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن آخری منٹ کے اندر ایرانی جو حکام ہیں ان کی طرف سے بات نہیں بنتی تھی. اب خبر بہت دلچسپ ہے. خبر جو وال اسٹریٹ جرنل کی ہے، وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پاکستان کے ذریعے بات بن رہی تھی وہ بات بنتی ہوئی اس وقت دکھائی نہیں دے رہی. اور ان کے مطابق یہ جو ایک کوشش کی گئی کہ پاکستان کے ذریعے اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوں، وہ اپنے اب ایک لحاظ سے اختتام کو پہنچ گئے ہیں. کس طریقے سے، میں آپ کو اس بارے میں جو باقاعدہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے آپ کو ذرا بہت کھل کر چیزیں آ جائیں گی. کہا جی ایفرٹس لیڈ بائی پاکستان to broke a US-Iran ceasefire have stalled, with Iran refusing talks in Islamabad and rejecting US demands. بات یہ ہے
کہ نمبر 1 وہ اسلام آباد میں ان سے ملاقات اب کرنے نہیں آئیں گے. آیا اسلام آباد کی وجوہات کیا ہے وہ تو ایران ہی بتا سکتا ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.